السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس پہ پچھلے لیکچرز میں بات کی ہے، اس پہ اور ذکر کیا ہے کہ بچے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اساتذہ، والدین کا جو کردار ہے اس میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ آج ہم اس میں ایک ایسی چیز پہ بات کریں گے جو کہ ہم اس کی تعلیم و تربیت دونوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ہم بچے کو ڈسپلن سکھانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ڈسپلن سکھاتے ہوئے اس کو صرف اوبیڈینس سکھاتے ہیں۔ لیکن اوبیڈینس کی بات مانو، جو کہہ دیا ہے وہ کرو، اچھی بات ہے۔ حکم ماننے کا بھی فرض آئے گا بچوں کے، کہ بچوں کو کہا گیا ہے، بڑوں کو کہا گیا کہ اپنے سے بڑوں کا حکم مانیں، لیکن وہ حکم غلط ہوا تو کیا مان لیں؟ تو یاد رکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اللہ طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن کمانڈ ہے، اس نے جو کمانڈز دے دی، قرآن میں آ گیا، احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، وہ چیزیں تو ماننی ہیں۔ اس میں ہمیں اوبیڈینٹ ہونا سکھایا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو اوبیڈینس سکھائیں گے کہ بیٹا فرما برداری کیسے کرتے ہیں۔ آنکھ بند بھی کرنا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا گاڈ، ہمارا جو بھی ہے خدا، وہ ہمیں غلط باتیں کرنے کو نہیں کہے کبھی بھی۔ ہمیں چاہے وہ بری لگیں، غلط لگیں، ایسی لگیں، ہمیں اس پہ سوچنا نہیں، ہمیں اس کو مان لینا ہے، من و عن۔ لیکن افسوس کی جو نو آبادیاتی نظام آیا یا کولونیلزم آیا، تو اس میں فرینچ، برٹش اور پورچوگیز، یہ تین قوموں نے دنیا پر حکومت کی۔ انہوں نے لوگوں کو غلام بنا سکھایا، اور اس سے پہلے بھی رومنز اور یونانی اور جتنے بھی تھے، فارس، سلطنت فارس تھا، یہ جتنی بھی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ سب کو چاہتے ہیں سب ہمارا حکم مانے۔ آج بھی جو بڑی طاقتیں ہیں، روس، چائنا، امریکہ، سب بڑھ کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اوبیڈینٹ ہو جائے، اور جو ہم کہیں وہ کر لیا کریں، جو ہماری خواہش ہوں، جو اس میں ہمارے مفاد ہوں، چاہے وہ خود تباہ ہو جائیں۔ تو بھائی یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے، ہم نے وہ چیز سیکھ لی ہے، کیونکہ ہم خود ایک کولونیلزم کا حصہ تھے، نو آبادی نظام کا۔ انگریزوں نے ہم پر حکومت کی، انہوں نے ہمیں وہ جو اپلیکیشن لکھواتی تھی، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ، آئی بیگ یو پارڈن، سوری کہنے کے بجائے آج وہ سوری پہ آ گیا ہے۔ میں پارڈن، معافی چاہتا ہوں، اتنا نہیں۔ بیگ یور پارڈن مینس کیا مطلب ہے؟ مینس آپ کو غلام بننا سکھایا جاتا تھا۔ آج ہم بچے کو ڈسپلن کے نام پہ اوبیڈینس سکھا رہے ہوتے ہیں صرف، اور غلام بننا سکھاتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک انسان تو بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، لیکن وہ ڈسپلنڈ اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر خود اپنی سوچ، اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، اپنی کوئی عمل جو اس کے اپنے لحاظ سے کیلکولیشن کر لے گی کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ والدین، ایک بچہ ہے، اس کو بلاتے ہیں، کوئی نئی شخصیت آتا ہے۔ بچے ایک طرح کے سینسرز ہوتے ہیں، بچوں کو کسی ڈر کا خوف نہیں ہوتا کسی چیز کا، سوائے اس کے جس سے وہ ڈر جائیں۔ اگر آپ ڈرا دیں گے وہ ڈر جائیں گے، تو وہ ڈر جائیں گے اور پھر ڈرتے رہیں گے۔ اور جس سے وہ خود ڈر جائیں تو وہ خود سمجھتے ہیں، وہ سینسر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ، آپ نے کسی سے ملوایا ہو، بیٹا ملو، انکل ہیں، آنٹی ہیں، جو بھی، اور بچہ اس کو جج کرتا ہے، اتنا جج کرتا ہے، پھر وہ ان سے نہیں بات کرتا، نہیں سنتا۔ بیٹا ہاتھ ملاؤ، ڈانٹ رہے ہیں آپ، گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ہاتھ ملاؤ، کیوں نہیں ملاتے ہو ہاتھ، بری بات ہوتی ہے، تو زبردستی سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ لیکن بچہ اگر نہیں چاہ رہا ہے تو یاد رکھیے، بچے کا سینسر کچھ ہے کہ اس کو وہ بندہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے لیے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس بندے کو کسی بھی وجہ سے۔ اچھا، ایک انٹریکشن ہوا، دو انٹریکشن ہوا، شاید ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے انٹریکشن میں وہ بچہ ان صاحب کو، ان صاحبہ کو قبول کر لے، اور وہ بھی بچے سے ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں، ایسا بیہیویئر رکھیں کہ وہ بچہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو، اور ان سے بات کریں، فری ہو جائیں، ہنسی مذاق کریں، اس کو کہانی سنائیں، واٹ ایور۔ تو پھر وہ بچہ ان سے مل جائے تو پھر وہ کہے گا ہاں بھی اٹس اوکے، یہ انکل اچھے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے، ان سے اپنی دلچسپی کی باتیں کرے گا۔ تو بچے کو خود فیصلہ کرنے دیں، اس پہ زبردستی نہ کریں۔ وہ جس سے نہیں چاہ رہا ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں بیٹھو، بات کرو، ہاتھ ملاؤ اس سے، تو یہ جو چیز جو ہے نا ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم اس کو اوبیڈینس سکھا رہے ہیں کہ بس میری بات مان لو، وہ تمہیں وہ بندہ جو اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، تمہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن تم اس کو ایکسیپٹ کرو کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، دس از رانگ۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ریپلسو موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں کہ 5 6 7 مرتبہ جب ایک ہی بندے سے وہ نہیں ملنا چاہ رہے کہ وہ اس سے بات کریں، اس سے ملیں، یا اس کے قریب جائیں، تو اٹ مینس کہ وہ جو ہے وہ
اس سے نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب وہ اس سے نہیں, اس کو مطلب کوئی وجہ ہے اس بندے میں, بچے میں خرابی نہیں ہے, اس بندے میں خرابی ہے یا اس بندے میں کوئی کمی ہے جو بچے نے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے, وہ ہم بڑے نہیں کر پاتے. تو میرے بچے بہت زبردست طریقے سے سیکھتے ہیں, ان کا سینسری نظام ہی کچھ اور ہے. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے کہ بندہ کیا ہے. تو جب وہ 5-6 دفعہ 7 دفعہ میں بھی نہیں میں, تو آپ اس کے ساتھ بستی نہ کریں, چھوڑ دیں اس کو. شاید بڑا ہو کے سمجھے, یا آپ کو آگے آگے پتہ لگے کہ جناب یہ صاحب یا صاحبہ ایسی تھیں, میرا بچہ نہیں آتا تھا, اچھا نہیں آتا تھا, ملتا تھا, ان سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا, تو یا ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا. تو یہ وقت بتا دیتا ہے. تو ایسا یہ ڈسپلن نہیں ہے. ہمیں بچوں کو غلام نہیں بنانا ہے. وہ وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کہلائے گا بڑا باادب باملاحظہ ہے, ہوشیار. تو نگاہ روبرو, یہ تو پھر بادشاہ سلامت کے آنے پہ کرتے تھے, غلام بن جاؤ, نگاہیں نیچے کر لو, ادب سے کھڑے ہو جاؤ, سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں. کیا ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہرگز نہیں چاہے گا. کوئی میرے خیال والدین یا اساتذہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم تو ان کو اچھا انسان, اچھا مسلمان یا اچھا جو بھی یہ بنانا چاہتے ہیں, ایک اچھی شخصیت اٹھانا چاہتے ہیں. تو پھر ہم کیوں اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ بچوں سے محبت جب کریں تو اس کو مشروط نہیں ہونے چاہیے کسی چیز سے, کہ دیکھو بیٹا تم جب یہ بچہ کو فرمائش کرتا ہے, آپ بتا دیں بیٹا یہ میں تمہارے سے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں, یا میں تمہاری یہ لے سکتی ہوں, کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتا ہوں. بتا دیں بیٹا مشکل ہے, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. بچے کو بتائیں کہ جو ڈیوائن کمانڈ ہے نا, اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ دینے والا ہے, اسی نے ہمارا رشتہ جوڑا ہے, اسی نے محبتیں ڈالی ہیں. تو آپ اس سے مانگیں. تو بچہ اللہ سے مانگنا, دعائیں مانگنا سیکھے گا, اور پھر اس کو اسٹرگل پیدا ہوگا اس کے اندر. اور اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دعا کرو اور ساتھ میں کوشش بھی کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, ایسی محنت کرو, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو دینی ہوگی, ضرور دے دے گی تمہارے حق میں. اگر بہتر ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ملے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح بچہ سیکھتا ہے. اچھا, اب اس سے آپ کہہ رہے ہیں اگر تم نے اتنے نمبر لیے, اے گریڈ یا A1 گریڈ لائے, تو میں تمہیں یہ دوں گا یا دوں گی, اور نہیں لائے تو نہیں دیں گے. تو کیا مطلب آپ وہ بچہ کی محبت آپ کی صرف اس کی رزلٹ آنے کے لیے, یا تم یہ کام کر دو گے, یا میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ. لڑکی ہے تو کہہ رہی ہے اماں میرے ساتھ کچن میں کام کرو, تو میں تو پھر تمہارا کچھ بات مانوں گی, ورنہ تمہیں کپڑے نہیں دلاؤں گی, یا تمہیں وہ ڈریس پسند ہو نہیں دلاؤں گی. یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے. وہ آ رہا چاہ رہا ہے, ماں گلے لگائے گی, ابا گلے لگائیں گے مجھے, اور آپ کہہ رہے ہیں سوری بتاؤ رزلٹ کیا آیا, آج کا ہوم ورک کیا نہیں کیا, آج ٹیسٹ ہوا تھا کیا ہوا. وہ کہے گا کہ نہیں میں اس میں ناکام رہ گیا, تو ناکام رہ گیا تو چلو بس میں کھڑا ہو جائے, اب محبت نہیں کرنی ہے. واٹ نان سینس. آپ بہت ہی بے وقوفانہ حرکت کر رہے ہیں. آپ بچے کو دور کر رہے ہیں. آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے اس وقت محبت کروں گا, گلے لگاؤں گا, جب تم یہ کام کر لو گے جو میں چاہتا ہوں, اور نہیں کرو گے تو وہ محبت تمہیں نہیں ملنے والی. اور دوسرے بچے کو گلے لگا رہے ہیں, تمہارا بچہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اینیمیٹی پیدا ہوتی ہے. بچوں کے بھائی بہنوں میں آپس میں حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ کر لیا تو لہٰذا اس کو اتنا کیا گیا, میں نے نہیں کیا تو مجھے نہیں کیا گیا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. یہ ہم ڈسپلن نہیں سکھا رہے, یہ ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے, یہ ہم اس کو محرومیوں کا شکار کر رہے ہیں, اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں گے کہ بچہ بڑا ہو کے ریئیکشن دیتا ہے, یا آپ سے دور ہوتا ہے, یا آپ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ ایک شرط پہ رکھا ہے ہر چیز میں, ان کی محبت مشروط تھی, لہٰذا میں بھی اب مشروط محبت کروں گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے کیا دیا وہی دوں گا, جو نہیں دیا وہ میں نہیں دوں گا. لہٰذا آپ کہیں گے تو نالائق اولاد ہے, وہ تو نافرمان ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے. تو کیا جواز بنتا ہے ہماری شکایت کرنے کا؟ نہیں بنتا. تو صدقہ دل سے کہیں نہیں بنتا جواز. تو پھر ہم جو ہیں خود کیوں نہیں سدھرتے؟ ہم خود اپنے اس ٹرینڈ کو, اگر ہمارے والدین ہم سے کر گئے, چھوڑ دیں, معاف کر دیں. ان کو نہیں پتہ تھا اتنا, اس اتنے جہاں دیدہ نہیں تھے. آج جتنی جو گلوبل ولیج بن گیا دنیا, اور اتنی سورسز آ گئی ہیں ہمارے ہر چیز کے لیے, ہم اس کو جان لیتے ہیں. انفارمیشن بہت ہے, انفارمیشن کی دنیا ہے. اب پہلے جاہل کس کو کہتے تھے؟ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا, اس کو معلومات نہیں ہوتی تھی. آج معلومات ہو کے بھی وہ جاہل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے معلومات تو حاصل کر لی. ٹھیک ہے نا, ایک آدمی انجینئرنگ کی بہت ساری چیزیں سیکھ گیا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. میڈیکل کی بہت ساری چیزیں سیکھ گیا ہے, جا کے خود ہی دوا لے لیتے ہیں اور وہ
اپنا علاج کر لیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن، بہت چیزیں ایسی. لیکن جب آپ کو کہا جائے جہاں پڑھے لکھے کریں تو آپ وہ کام نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کو انفارمیشن تو ہے لیکن پھر بھی آپ جاہل ہیں کہ آپ اس کی حد پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک حد تک تو آپ اس انفارمیشن کا استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں، لیکن جب اس سے کراس کر جائیں گے تو وہاں اسپیشلسٹ کی یا پڑھے لکھے بندے کی ضرورت پڑے گی جو اس کا ایکسپرٹ ہے. بعض مرتبہ اساتذہ سے ایسے سوال ہو جاتے ہیں کہ غصہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹس کو ایک عام ہوتے ہیں. والدین سے ایسے سوال کر دیتے ہیں بچے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ایسا سوال کیوں، کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہے سوال کرنے کی. اگر وہ بدتمیزی والا سوال ہے تو بے شک آپ اس کو بولیں بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ نے سوال کیا، یہ آپ کو زیبی نہیں دیتا اور نہ آپ کا حق بنتا ہے ایسے سوال کرنے کا. اگر وہ بیونڈ دا لمٹس ہے، لیکن وہ نارمل ایسی بات ہے جو واقعی ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے آگے بات غلط کیا تو ہم اس سے بچے کو سیٹسفائی کریں. اور اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر بچے کو بلیم نہیں کرنا ہے، وہ ہمارا قصور ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ ہم کسی بھی لحاظ سے بچے کی تربیت نہیں کر رہے، ہم اس کو ڈسپلن نہیں سکھا رہے، ہم اس کو اچھا انسان نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اس کو ایک کانسٹنٹ بلٹن جیسے ہوتا ہے نا، بس ایک چیز فکس کر دی ہے ایک مشین میں، یہ بلٹن ہے اس میں موجود ہے، ہم وہ بنا رہے ہیں. ہم بچے کو یہ کرنے نہیں دیتے. اب فار ایگزامپل ایک بچہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ ریڈنگ کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اپنا کام کر رہے ہیں، دفتری کام کر رہے ہیں، کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں اور بچہ وہاں شور مچاتا ہے، اس کو اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. بچے کو بھی بتائیں کہ میں تمہاری ریسپیکٹ کر رہا ہوں، تمہیں بھی ہماری ریسپیکٹ کرنی. اس کو بڑے پیار سے بولیں بیٹا آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں، آپ کہیں اور جا کے کھیلیں، یہاں نہیں. سمجھائیں. پھر تھوڑا سا اس کو بے شک جب نہ سنیں تو اس کو تھوڑا گھور کے دیکھ لیں، اس کو بولیں کہ جب میں کہہ دیا کروں اس کا مطلب بیٹا دوسروں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور الگ وقت میں سکھائیں کہ بیٹا دوسروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا. وہ شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ ٹیز کر کے خوش ہوتے ہیں تو وہ جینیس ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں جینیس ہوتے ہیں. ان کے جینیس جو ہونا ہے، ان کی انٹیلیجنس کو بڑھانا ہے تو آپ اس کو الگ سے سمجھائیں، خوب سمجھائیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، آپ کسی کو تکلیف دینا گناہ. اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہمیں گناہ ثواب سے شروع سے ڈرایا گیا تو ہم جب بچہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ میں سزا دیں گے تو بہت سخت سزا ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی بچا نہیں سکتا، تو وہ اس میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا بھی ہوگا اور ساتھ میں وہ خیال بھی کرے گا اللہ کے یہاں سے جزا بھی ملتی ہے، ثواب کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہوتی ہے، انعامات کیا ہوتے ہیں. تو جیسے میں دعا کا بتایا کہ دعا مانگو تو ملتا ہے، تو شکر کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ ہی تعالیٰ کر سکتا ہے. تو ایسے میں ہم بچوں کو کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور ہم ذریعہ ہیں اس کی، اور ہم ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ خود سوچنے کی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، خود سوچیں. تو ایک بچے کی جو اس کو دنیا سے شناسائی کروانی ہے ہمیں، تو وہ دکھانا کہ دنیا کیسی ہے کیا ہے وہ دیکھتا رہے گا، لیکن پھر وہ خود بھی فیصلہ کرے. ویسے کہتے ہیں نا کہ اچھی اسٹڈیز جو ہوتی پڑھائیاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے کہ بھر بھر کے لکھا دو، خوب لکھا دو، 100 ایسے لکھا دی، 50 لیٹر لکھا دی اور اس کو طوطے کی طرح رٹ رہا ہے. بھائی اس کو ایسے لکھنے کا پیٹرن بتائیے، ووکیبلری اچھی کیجیے اس کو لیٹر لکھنے کا پیٹرن بتائیے اور اس کو بتائیے اس کو کیا کرتے ہیں. جب وہ سیکھ لے گا تو وہ 50 100 کیا 1000 لکھ لے گا، لیکن آپ نے اس کو کرنا ہی نہیں، سکھانا نہیں اس کو رٹوانا. یہ ہمارا ٹرینڈ خراب ہے. ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ مطلب اس کو سولوشن کیا ہے، کسی چیز کا سولوشن ہے، کوئی سمز ہے، سوال ہے میتھمیٹکس کا، اس کا پیٹرن بتا دیں، اس سے اس کا میتھڈ بتا دیں، اس کی میتھڈالوجی پتہ ہوگی تو وہ اس پیٹرن پہ ان فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے وہ کویشچن کیسے بھی آ جائیں اس کی ویلیوز بدل دیں، وہ پھر بھی اس کو سولو کر لے گا. لیکن اس کو اگر اس کا میتھڈالوجی نہیں پتہ، اس کو اس کا پیٹرن نہیں پتہ، اس کے فارمولاز جو اپلائی کرنے نہیں پتہ، وہ کبھی بھی سولو نہیں کر سکے گا. اور ایسے 4-5 آپ دے دیں کہ بھائی ان میں سے کوئی آ جائے گا تو پریکٹس کر گا تو یہ رٹ تو لے گا، وہ بھی رٹیفیکیشن ہے لکھنے میں، لکھ کر لے گا. اس سے باہر آ گیا کیلکولیشن فیگرز بدل دیے گئے تو پھر وہ کہے گا بھائی یہ تو مجھے آتا ہی نہیں تھا. تو بھائی آپ
درخت پہ چڑھنا سکھائیں تو یہ بتائیں کسی بھی درخت پہ کس طرح چڑھا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کا درخت بتایا پھر دوسرا آ گیا تو کانٹے دار آ گیا تو نازک شاخ والا آ گیا، اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو بہرحال ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے، الگ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا غیر مشروط محبت کر رہے ہیں، سب کو ایکول رائٹس دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اساتذہ، والدین، سب کے لیے، اور اس کو ڈسپلن سکھا رہے ہیں، ایک اچھا انسان بنا رہے ہیں، اعتماد والا، خود مختار، یا اس کو ایک غلام بنا رہے ہیں جو اوبیڈینٹ ہو. تو ہم یاد رکھیے گا. السلام علیکم.